عزیز طلباء السلام علیکم۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایگزام کیسے حل کرنا ہے، اس کے اوپر ہمیں کوئی ویڈیو بنا کے بتائیں۔ یار میں خود 3rd ڈویژن C گریڈ بندہ ہوں اور آپ کیسے بندے سے کیسے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن جب آپ نے پوچھ لیے تو چلیں بھائی اب آپ کو ہم بتا ہی دیتے ہیں، ہم اپنے علم کا روب جھاڑ ہی دیتے ہیں۔ اب آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو یہ آپ کی اپنا ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کو پیپر کس طرح حل کرنا ہے اور کس طرح زیادہ اچھے نمبر لینے ہیں۔ حالانکہ میں خود تو کبھی اچھے نمبر نہیں لے سکا، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اچھے نمبر لینے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں، اور اگر کاٹ کے دیکھنا ہے تو پھر بے شک نہ دیکھیں، ابھی بند کر دیں۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو فوری طور پہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوری ملے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ جناب ہم پیپر میں زیادہ اچھے نمبر کیسے لیں۔ تو پیپر میں زیادہ اچھے نمبر لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو پیپر کو حل کرنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی بھائی کو وہ طریقہ MSc کرنے کے بعد پتہ چلا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو شاید میں بھی اچھے نمبر لے لیتا، لیکن بہرحال چلیں آپ تو اچھے لینا، ہم اچھے نہیں لے سکے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ پیپر جیسے آپ کو ملے رول نمبر جو ان کا لوازمات یونیورسٹی مانگ رہی ہوتی ہے وہ ان کو دیں، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے حاشیے لگانے ہیں۔ اب حاشیے لگانے کے لیے ایک طرف آپ نے اتنی جگہ چھوڑنی ہے کہ اس میں آپ لکھیں سوال نمبر، بس اتنا ہے، اس سے زیادہ جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی۔ سوال نمبر لائن کے باہر آپ نے لکھنے ہیں، سوال نمبر فلانا، اور پھر لائن کے اندر پورا سوال، اور اس کے نیچے جواب سائڈ لائن کے باہر، اور اس کے آگے پھر لائن کے اندر پورا جواب۔ اور دوسری سائڈ پر اگر آپ جائیں تو بالکل کنارے کے ساتھ لائن لگانی ہے، بالکل کنارے کے ساتھ جوڑ کے لائن لگانی ہے، صفحے کو ضائع نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد ایک سوال مکمل کرنے کے بعد نیچے چھوٹی سی ایک لائن لگانی ہے، اور اس کے بعد نیچے اگلا سوال شروع کر دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک سوال ایک پیج پہ ختم کیا ہے اور اس کو باقی سارا پیج آپ نے چھوڑ کے نیکسٹ پیج پہ جا کے نیا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ سوال جہاں پہ ختم ہو ایک لائن چھوڑیں، اس کے اندر درمیان میں نیچے چھوٹی سی لائن لگائیں، اور اس کے نیچے نیکسٹ سوال لکھ کے اس کو حل کرنا شروع کر دیں۔ لائن چھوڑ کے بالکل نہیں لکھنا، صفحے کو پورا کا پورا استعمال کرنا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں کہ لائنیں چھوڑ کے لکھتے ہیں، یا ٹیچر جو ہیں وہ آپ کے ان کو نہیں پتا کہ آپ لائنیں کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اب ایسے تو نہ کریں نا۔ تو زیادہ اور غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ کم اور درست رکھیں۔ میں خود ایک ٹیچر ہوں، میرے پاس جب پیپر آتا ہے تو اب یہ اندر کی بات ہے نا، جب میرے سامنے پیپر آتا ہے تو پیپر اس بچے نے سارا ٹھیک کیا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ لاسٹ پہ ایک دو چیزیں غلط نہ لکھے تو اس کو پورے نمبر مل جائیں، لیکن کیونکہ وہ غلطی کرتا ہے تو نمبر غلطی سے کٹتے ہیں۔ اگر آپ غلطی کریں گے، اگر آپ بہت زیادہ لکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس میں بہت زیادہ نمبر بھی کٹ سکتے ہیں۔ تو آپ اتنا ہی لکھیں جتنا سوال پوچھا گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک سوال آپ سے پوچھا گیا ہے 2 نمبر کا اور آپ اس کے لیے ایک صفحہ لگا دیں۔ 2 نمبر کے سوال کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 3 سے 5 لائنیں اتنی ہی لکھنی چاہیے۔ زیادہ اگر آپ لکھیں گے تو وہ آپ کا اپنا ٹائم ضائع ہونا ہے۔ پیپر میں آپ کو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ سے جو پوچھا گیا آپ اتنا جواب دیتے ہیں یا آپ فالتو دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں۔ تو سوال کا جواب اتنا ہی دیں جتنا آپ سے پوچھا گیا ہے۔ تو کون سا سوال سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے؟ جو آپ کو بہت زیادہ اچھا سوال آتا ہے وہ پہلے کرنا ہے۔ عموماً اسٹوڈنٹس یہی کرتے ہیں کہ جو سوال سب سے اچھا آتا ہے شروع ہو جاتے ہیں، بس لکھتے لکھ، لیکن بہت غلط طریقہ ہے یہ۔ آپ کو جو سوال دوسرے نمبر پر سب سے اچھا آتا ہے اس کو آپ پہلے نمبر پر لکھیں، جو پہلے نمبر پہ اچھا آتا ہے اس کو آپ دوسرے نمبر پہ لکھیں، کیونکہ جب ایگزامینر جو آپ کو سوال کم اچھا آتا ہے وہ پہلے پڑھے گا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے یار بچے نے لکھا تو ٹھیک ہے، لیکن جب دوسرے سوال پہ جائے گا اور وہ دیکھے گا یہ تو اس سے بھی اچھا لکھا ہے، تو ٹیچر کا جو ہے وہ ایک ذہن بن جائے گا کہ بچہ لائق ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کو تیسرے نمبر پر سب سے اچھا سوال آتا ہے اس کو تیسرے نمبر پر نہیں لکھنا، تیسرے اور چوتھے درمیان میں آپ نے وہ سوال لکھنے ہیں جو آپ کو بہت کم اچھے آتے ہیں، اور لاسٹ پہ اس سوال کو آپ نے رکھنا ہے جو تیسرے نمبر پر آپ کو اچھا آتا ہے، کیونکہ جب لاسٹ سوال ٹیچر پڑھے، کیونکہ ٹیچر 2 سوالوں تک ٹیچر کا کنسیپٹ بن چکا ہے، اب اس نے لاسٹ سوال کو غور سے دیکھنا ہے کہ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے کیا کیا ہے، کیونکہ لاسٹ سوال اسٹوڈنٹ وہی لکھتے ہیں جو ان کو نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جب ٹیچر یہ دیکھتا ہے کہ بھائی لاسٹ سوال میں بھی اس نے کافی کچھ اچھا لکھا ہوا ہے تو بس نمبر آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے ٹیچر سے نمبر کھینچنے ہیں۔
और उसके बाद अगर आगे मजीद चलें तो मैं आपको ये बता दूं कि खूबसूरत करके पेपर हल करना है, पेपर के अंदर गंद मंद नहीं डालना। मेरे पेपर में नंबर क्यों कम आते हैं कि मेरी लिखाई के अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, इंतहाई कच्ची के बच्चों से भी बुरी लिखाई है मेरी, मुझे लिखना तो यार बिल्कुल नहीं आता। अब जो लोग मेरे मैथ के लेक्चर देखते हैं उनको पता है कि मैं कैसी उर्दू या कैसी इंग्लिश लिखता हूँ। तो पेपर को आपने खूबसूरत करके लिखना है, अच्छी लिखाई से लिखना है, इससे आपके नंबर अच्छे आते हैं। और उसके बाद सवाल जो हैं वो आपने लिखने हैं काले मार्कर से। अब खूबसूरती की बात हो रही है, खूबसूरती कैसे पैदा करनी है, सवाल आपने लिखने हैं काले मार्कर से। और उसके बाद आपने पॉइंट्स में जवाब अगर आपके हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट्स बना के जब आप जवाब देंगे तो टीचर जो है वो ज़्यादा इंप्रेस होता है। तो पॉइंट्स जो है वो आपने काले या नीले मार्कर से लिखने हैं और उसकी तफसीर जो है वो नीले बॉल पॉइंट पेन या पॉइंटर जो भी आप इस्तेमाल करें उससे लिखनी है। तो इस तरह जो है वो आप पेपर के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पता चल चुकी होंगी कि आपने पेपर के अंदर अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। इसके साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।